آپ کی بہت ساری ایسے واقعات ہوتے ہیں زندگی میں جو آپ اپنے والد سے شیئر کرنا چاہتے ہیں. مشکل لگتا تھا کہ ابو نہیں ہیں، پاس نہیں ہیں، بات نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے. Almost 4,000 miles away, Atiya's father, Tahir Mehdi Imtiaz Waraich, is locked up on unjust charges. Numerous bail attempts have failed and life is becoming unbearable. وائف تو بہت ہی گھبرا گئی تھی، پھر حوصلہ دیا تھا انہیں، لیکن پریشانی تو بہت ہو گئی تھی کیونکہ پتہ لگ گیا تھا کہ اب جو ہے ذرا مشکل ہو جائے گا. ان کا کوئی جرم تھا، یہی تھا کہ احمدی ہے. ڈر تو آتا ہے کبھی کبھی، یقین ہے، لیکن پھر بھی انسان ہے. خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا. She has one source of comfort, a spiritual father at her doorstep. میری ابو سے جب اسیری کے دوران پہلی دفعہ بات ہوئی تھی تو میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، میں صرف رو رہی تھی. ابو ہنس رہے تھے، بے تحاشا ہنس رہے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے. اور ابو کے الفاظ تھے، پتر حضور نال ملاقات کرتے دعا دا کرے، کہ حضور سے ملاقات کریں اور دعا کے لیے کہیں. میں کہا جی ابو. خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا. Throughout the ordeal, she would visit Hazur multiple times, never knowing if she'd ever see her dear father again. اسیران مولا ہی تم پر سلام، بہت اچھا. اسیران مولا ہی وہ تم پوچھتے تھے کہ آپ لوگ جماعت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے اگر اتنا ہے. سلام، اسیران مولا ہی تم پر سلام. کہ مقدمات ہوں گے اور ضرور ہوں گے. مجھے پتا تھا کہ میں نے گرفتار ہونا ہے. اب وہ جیل میں ہے، بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ فضل کرے گا آ جائیں گے باہر. یہ بھی ٹرائل ہے نا، اس میں سے گزر رہے ہیں وہ. رب رحمان اسیران مولا ہی تم پر سلام، ایک باری نا لکھ لکھ سلام. دوسری میں نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ پتہ نہیں کتنا لمبا سفر ہے، میرے اعمال کے مطابق جو ہے مجھے بھی یہ حوصلہ دینا یا مجھے صبر اور حوصلہ عطا کرنا. ٹھیک ہے، کہ میں تو صرف 10 دن جیل میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کیسی ہوتی ہے جیلیں. Rabwa, Pakistan. The year is 2006 and the Jamaat is under a heightened sense of alert. Multiple arrests are being made on false pretenses and Ahmadi Muslims are at risk of being charged under Pakistan's oppressive blasphemy and anti-Ahmadiyya laws. Using Islamic terminology is a crime. Publishing religious literature constitutes terrorism. Punishments include lengthy jail time, a fine, or even the death penalty. Tahir Mehdi works for Al-Fazl, the Ahmadiyya Muslim community's official international Urdu newspaper. The manager of the community's printing press is already in prison. The publisher of Al-Fazl has charges against him. Against the backdrop of all this, Tahir Mehdi is appointed as the printer, publisher, and manager of Al-Fazl. پہلے دن سے بتا دیا گیا تھا ناسا بالا ناسا مولما کی طرف سے کہ مقدمات ہوں گے اور ضرور ہوں گے، لیکن جو بھی ہو ان کو فیس کرنا ہے یا ان کے ساتھ چلنا ہے. تو جب حضور کی خدمت میں یہ درخواست پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کو پریس کا تجربہ بھی ہے. تو میں نے پھر اکتوبر میں کام شروع کیا ہے. مجھے پتہ تھا کہ مقدمات ہوتے ہیں، پولیس کی طرف سے کبھی کبھی وہ آ جاتا تھا کہ فلاں کتاب بین ہو گئی ہے، فلاں چیز بین ہو گئی ہے، لیکن ہم کام کرتے رہے.
پریشانی یہی تھی کہ اب گرفتار اگر انہوں نے پکڑ لیا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا کہ اب کیا ہوگا ان کے ساتھ آگے، کون سی لگے گی اوپر، کیا نام ہے آپ کو پتہ میکسیمم تو اس کی 3 سال سے لے کے عمر قید اور ڈیتھ پینلٹی بھی ہے پاکستان میں. میرے دوستوں نے کہا، میرے عزیز و رشتہ داروں نے کہا، مجھے امریکہ میں کہا میرے ساتھیوں نے کہ جس طرح کے حالات ہیں چھٹی لے لو، نہ جاؤ، تم نے پکڑے جانا ہے. لیکن میں جب یہاں حضور سے ملا تو حضور نے کہا کہ اس طرح کا کہا کہ ڈٹ کے رہنا ہے، حوصلہ نہیں ہارنا. تو میں گیا ہوں، مجھے پتہ تھا کہ میں نے گرفتار ہونا ہے. جب یہ حالات شروع ہوئے تھے تو ابو کو جب کہتے تھے کہ ابو چھوڑ دیں، تو ابو کہتے تھے کہ پہلے میں خادم ہوں جماعت کا، پھر میں والد ہوں. It's now 2015. Extremist clerics continue to conspire to have him jailed. میرے خلاف یہ ہے کہ تم انصار اللہ چھاپتے ہو، تم الفضل چھاپتے ہو، تم نے کس چیز چھاپی ہے. میں نے جو کہ چھاپی ہے تو میں کہوں گا، اور قانون یہ کہتا ہے کہ یہ کتابیں بین ہیں. صرف یہ ہے کہ یہ چونکہ قادیانی ہے یا یہ احمدی ہے، اس نے یہ کر دیا، اس لیے اس کے خلاف کر دیں. علماء جو وہاں کے سو کالڈ جو مولوی اور وہ کٹھے ہو کے وہ جب بھی پیشی ہو تو وہاں پہ کھٹے ہو جاتے ہیں، تو اس میں حفاظت کا کوئی تصور نہیں. یعنی خطرات سے پر ایک آپ اگر حاضری پہ جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر ایک ایلیگیشن جو ہے وہ 295C بھی لگ گیا ہوا ہے جو موت کی سزا ہے. یہ بھی اس مقدمے میں دفعہ لگی ہوئی تھی طاہر مہدی صاحب کے. تو میں وہاں عدالت سے تاریخ بھگت کے ایک مقدمہ میں باہر نکلا ہوں، تو وہاں سے انہوں نے مجھے پکڑا، وہاں سے پھر مجھے جیل میں بھیج دیا. تو سب سے پہلے یہ تھا کہ عموماً پولیس یہ کرتی ہے، جو مسنگ پیپلز ہوتے ہیں نا، میرے ساتھ کوئی اس طرح کا ڈرامہ تو نہیں ہو رہا. تو میں نے ابھی جب مجھے پکڑ کے لے کے جا رہے تھے تو راستے میں میں نے 2 دعائیں اللہ تعالیٰ سے کی تھی. ایک دعا تو یہ کی تھی کہ اے اللہ جو صبر تو نے حضرت صاحب دادا عبد الطیف صاحب شہید کو دیا تھا، میرے اعمال کے مطابق جو ہے مجھے بھی یہ حوصلہ دینا یا مجھے صبر اور حوصلہ عطا کرنا. دوسری میں نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی مجھ میں طاقت نہیں ہے. ملت پارک تھانہ ہے، وہاں لے گئے تو وہاں مولوی اکٹھے ہو گئے. تو وہ پہرا دیتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تھانے کو جلانے لگے ہیں، آگ لگا دیں. گستاخ رسول اندر بیٹھا ہے، اس نے گستاخی کیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا. جب پہلی دفعہ گرفتاری ہوئی ہے تو اسی وقت پتہ لگ گیا تھا، پاکستان سے اطلاع آئی تھی. بہت گھبرا گئے تھے، وائف تو بہت ہی گھبرا گئی تھی. پھر حوصلہ دیا تھا انہیں. میری ابو سے جب اسیری کے دوران پہلی دفعہ بات ہوئی تھی تو میں کچھ بول نہیں پا رہی تھی، میں صرف رو رہی تھی. ابو ہنس رہے تھے، بے تحاشا ہنس رہے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے. اور ابو کے الفاظ تھے، پتر حضور نے ملاقات کرتے دعا دا ہے کہ حضور سے ملاقات کریں اور دعا کے لیے کہیں. میں کہا جی ابو. جو مذہبی جرم والے ہوتے ہیں یا توہین رسالت والے ہوتے ہیں، ان کو وہ جو جیل کے اندر جیل ہوتی ہے نا، وہاں رکھتے ہیں. سیکورٹی سیلس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. پھر دوسرا یہ ہے کہ سارے دیوانے ہیں، ذہنی مریض ہیں، پاگل ہیں. مجھے جب انہوں نے جس چکی میں بھیجا، وہاں پہلے 5 اور تھے، ان میں سے 4 دعوے دار تھے اور 4 تھے وہ جو ذہنی مریض تھے اور واقعی پاگل تھے. بس کسی نے کوئی دعویٰ کیا ہوا ہے، ایک نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ایک نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہوا ہے. سب ایسے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ادھر اس کو جو بستر لگاتے ہیں اس کو کھڈا لگانا کہہ لیتے ہیں. کھڈا لگانا یہ ہے کہ آپ جیل کے جو
خارش زدہ اور پرانے گندے کمبل ملتے ہیں، ایک وہ آپ کو ایک یا دو کمبل دیں گے، ادھر ادھر سے پکڑ کے وہ پلیٹ دے دیتے ہیں، پلاسٹک کی پلیٹ، ادھر سے پکڑ کے وہ گلاس دے دیتے ہیں، وہی تمہارا گھر ہے، وہی تمہارا سیٹنگ ہے، وہی تمہارا سلیپنگ ہے۔ اور سب سے جو تکلیف دہ چیز تھی وہ یہ تھی کہ ان چکیوں میں ایک سیٹ لگا دی ہے، ٹوائلٹ سیٹ لگا دی ہے، اور ایک ہی ٹوٹی ہے، اور ایک دیوار بناتے ہیں 1.5 یا 2 فٹ کی، تاکہ جب آدمی وہاں بیٹھا ہے فارغ ہو رہا ہے تو باہر بھی نظر آئے۔ اب آپ اندازہ کریں جہاں 6 آدمی بیٹھے ہیں یا 5 آدمی بیٹھے ہیں، اس کونے میں جا کے جب وہ فارغ ہونے کے لیے جاتا ہے، وہ بو ہے، توفن ہے، جو وہ سب سے تکلیف دہ چیز تھی۔ For his family in London, especially his daughter, the ordeal is unbearable. وہ تو بہت زیادہ گھبرا گئی تھی نا، اس درمیان میں ان کو کافی کیا نام ہے سٹریس میں چلی گئی تھی، بہت پریشان تھی۔ جب میں پاکستان پہ گیا تھا ایک پریشانی والا بہت سخت پریشانی والا ماحول تھا پوری فیملی کے اندر۔ ہمارے سامنے تو حوصلے سے رہتے تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، بلکہ ہمیں بھی حوصلہ دیتے تھے۔ بلکہ بعض دفعہ میں نے 1-2 دفعہ امی سے کہا، میں کہا امی نماز میں سمجھ نہیں آتی کیا پڑھ رہی ہوں، تو امی کہتی کیونکہ تم نے دماغ میں خوف بٹھا لیا ہے، سوچو کہ تمہارے ابو جماعت کی خدمت کر رہے تھے خلیفہ وقت کے کہنے پر، اور ان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ برداشت بس پھر جب آہستہ آہستہ آ ہی جاتا ہے، صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی رہتی ہے، ایک دل دھچکا بھی لگا رہتا ہے کہ کب کیا ہو جائے۔ جب جیل میں جب ملنے گیا ہوں تو ایسے جیسے شیر کو نہیں بند کر دیا پنجرے کے اندر، ہاں جب پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا ان کو، شیر کا مطلب کہ ایسے جیسے آپ کو پتہ طاہر مہدی صاحب کی پرسنالٹی کا، ہاں کہ وہ کبھی بھی کیا نام ہے انہوں نے ڈرے نہیں ہیں کسی چیز سے نا۔ ایک دفعہ میں نے حضور سے ملاقات کے دوران کہا تھا، حضور وہ جہاں رہتے ہیں وہاں بہت کریمنل کے ہائی لیول کے کریمنل لوگ ہیں، ڈر تو آتا ہے کبھی کبھی، یقین ہے لیکن پھر بھی انسان ہے۔ تو حضور صاحب مسکرائے اور کہنے لگے نہیں ان سے دوستی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے حضور۔ While his family in London are anxious for his welfare, Tahir Mehdi is winning over the guards and indeed making friends with his fellow inmates in prison. عزت میری اس لیے کرتے تھے، ایک تو میرے رہن سہن کی وجہ سے، میرے عمر کے لحاظ سے، یا میں ان سے اچھا برتاؤ کرتا تھا، میرا رہن سہن صحیح تھا، دوسرا غریب پروری کرتا تھا، اس لیے کرتے تھے۔ سب نے مجھے یا پاجی کہا ہے یا بابا ہی کہا ہے۔ ہیڈ وارڈن جو انچارج ہوتے تھے وہ بھی بابا کہتے ہیں، یار بابا طاہر کو یہ کہہ دو، اور بابا طاہر یہ دے دو، میں کھانے کو یہ دے دو۔ کھانا کھلا آتا تھا میرا۔ بدھ کے روز جب ملاقات روا سے آتی تھی، روا سے لوگ آتے تھے، تو میں نے دار ضیافت والوں کو کہا ہوا تھا، کو 25-30 روٹیاں بھیج دیتے تھے، سالن بھیج دیتے تھے۔ تو جیل کے ساتھی مانگ کے کہا دار ضیافت کا جو ناشتے میں پراٹھا ملتا ہے بہت مزے کا ہوتا تھا، تو وہ مانگ کے لیتے تھے، کہتے تھے یار وہ لنگر کی روٹی ضرور کھانی ہے۔ پتہ تھا ان کو روا سے آ رہی ہے، سارے کھاتے تھے۔ کئی دفعہ مثلا اچھا کھانا آیا، روسٹ آ گیا یا کڑھائی آئی ہے، تو وہ جو جیل والے تھے وہ کھا لیتے تھے، اور آ کے کہہ دیتے تھے، خالی برتن آتے تھے، کہہ دیتے تھے بابا کھانا سوادی سے میں کھا لیا۔ تو میں ان کو کہتا یار لنگر ہے، تم نے کھا لیا، میں نے کھا لیا، ایک ہی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ Back in London, his daughter is devastated and desperately missing her father. Atiya's only comfort is the spiritual father at her doorstep. خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا۔ جو میں ابو سے سیری کے دوران مل تو نہیں سکی، لیکن یہاں رہ کے خلیفہ وقت کی الفاظ اکٹھے کرنے کی کوشش کرتی رہی، ان کے لیے ان کی دعائیں اکٹھی کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ ملاقات کے بعد میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں دوبارہ ملاقات کب کر سکتی ہوں، تو انہوں نے کہا تھا آپ جب چاہیں کر سکتی ہیں۔
اور مجھے یاد ہے کہ ابو کی اسیری کے دوران ایگزیکٹ فگر تو مجھے نہیں یاد، لیکن میں نے کم سے کم 6 سے 7 ملاقاتیں تو کی ہیں، اور ہنستے ہنستے کوئی بات کہہ دیتے تھے کہ جیسے پریشان نہیں ہے، وہ بہت خوش ہے، یا وہ اس کے ساتھ باقیوں کی دوستی، مطلب وہ ایسا ماحول ہوتا تھا کہ چند سیکنڈ کے لیے لگتا تھا کہ اچھا ہم شاید بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں، اور وہ کیفیت کئی دن تک چلتی تھی پھر، اور جو حضور فرماتے تھے وہ پھر میں سب کو بتاتی تھی، تو وہ ماحول کو بہت اتنا محبت بھرا، اتنا شفقت بھرا ہوتا تھا کہ چند سیکنڈز کے لیے یہ بھی احساس ہوتا تھا کبھی کبھی کہ اچھا کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بات ہی نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ہاں صاحب، حضور میرا سوال نہیں ہے، میرا صرف ابو کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اچھا جزاک اللہ، جی، اللہ تعالیٰ طاہر فضل مہدی کرے، امتیاز احمد کے لیے۔ اللہ فضل کرے۔ ہیں طاہر مہدی امتیاز احمد مربی چاچا طاہر مہدی امتیاز ہمارے کیا ہیں؟ ابو ہیں ابو ہیں؟ جی، ان کے لیے دعا کی۔ اچھا، وہ تو رہتے ہیں روزانہ، یاد رہتے ہیں۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ حضور بہت شفقت سے اس دوران دیکھتے رہے ہیں اور بات کر رہے تھے، بہت زیادہ شفقت سے ساتھ۔ جی بس حضور ان کے لیے دعا کے لیے کہنا تھا۔ وہ اس کے ابو جو ہیں وہ الفضل کے مینیجر تھے، ہیں بلکہ، اور اس بات پہ کہ قرآن شریف کیوں لکھا ہوا ہے الفضل میں، ربا میں جو پرنٹ ہوتا ہے، وہاں کی پولیس نے ان کو پکڑ لیا، اور ان کی اب ضمانت یا بیل جو کہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہی، 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے ان کو جیل میں، اور کٹھا رکھا ہوا ہے۔ جو ایسے مجرم جو ہیں نا، جو ایسے کرمنل کے ساتھ رکھا ہوا ہے جنہوں نے قتل کیے ہوں، ڈاکے ڈالے ہوں اور سخت نقصان پہنچائے، اتنا سختی ہے وہاں پاکستان میں احمدیوں پہ۔ اور ضمانت کا جب کہا جاتا ہے تو ہائی کورٹ نے بھی، سپریم کورٹ نے، ہر جگہ سے کینسل ہو جاتی ہے، اس لیے اب وہ جیل میں ہے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ اللہ فضل کرے گا، آ جائیں گے باہر۔ یہ بھی ٹرائل ہے نا، اس میں سے گزر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ کہ میں تو صرف 10 دن جیل میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کیسی ہوتی ہے جیلیں۔ اس کلاس کے بعد بہت ساری لجنا، بہت ساری بچیاں میرے پاس آتی تھیں، وہ آپ کے ابو ہیں؟ آپ ان کو مس نہیں کرتی ہیں؟ جماعت پوری ساتھ تھی ماشاءاللہ سے، خلیفہ وقت تھے، خلیفہ وقت کی دعائیں تھیں، یقین تھا ایک کہ اللہ تعالیٰ ہے اور حفاظت کرنے والا ہے۔ خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت۔ مجھے فون آتا ہے کہ آپ جائیں حضور سے کہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ پتھر کی انگوٹھی علیہ السلام والی نا۔ میں کہا ٹھیک ہے، فون کیا، ملاقات ہوئی، میں گئی تو حضرت صاحب کی جب میرے پہ نظر پڑی ہے تو فرماتے ہیں تم پھر آ گئی ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں پھر آ گئی ہوں۔ تو میں نے حضور کو بتایا تو حضور انگوٹھیاں نکال کے پہن رہے تھے، تو مجھے پکڑایا ہے تو ساتھ کہتے ہیں اس سے کوئی اس دفعہ یہ ہے پتھر کی مجھ سے آ کے لے۔ حضور سے یہ پیار تھا، یا حضور نے، یہ چھوٹی بیٹی میری اکثر جاتی رہتی تھی، تو ایک دفعہ حضور سے ملنے کے لیے آئی تو حضور کو کہتے ہیں کہ حضور اس کے لیے کوئی تحفہ دیں، تو حضور نے یہ انگوٹھی دی، بھجوائی مجھے۔ یہ میں نے مجھے پتہ لگا کہ انگوٹھی آئی ہے، میں نے گھر سے منگوا کے پہن لی۔ مفہوم ان کا یہی تھا کہ وہ آئیں گے، اور وہ اتنے خوبصورت الفاظ تھے۔ جب میں نے سب کو بتایا تھا حضور نے کیا کہا ہے تو سب بہت مطمئن ہوئے تھے۔ خلافت سہارا ہے ہم غم زدوں کا، اسے رکھ سلامت خدائے خلافت۔ ایسے نہیں کہ، اور تسلی بھی ایسے نہیں کہ باقاعدہ تسلی والے الفاظ ہوتے تھے، وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہ ایسے لگتا تھا حضور نے کہہ دیا بس اب یہی ہونا ہے، کہ جیسے حضور نے انگوٹھی دیتے وقت فرمایا وہ آ کے لے گا، یہ اسے کو آ کے لے، تو وہ پتہ تھا اب آئیں گے، اب وہ، ہاں اب انہوں نے آ جانا ہے۔
تو ان کے مجھے ایڈوائٹن بلا کے کہتا ہے 12-1 بجے کہتا ہے کہ تمہارے کسی عزیز کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کے ساتھ ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد مجھے کھانا وغیرہ اس نے کسی کو کہا کہ اس کو کھانا کھلاؤ. مجھے پتہ لگ گیا کہ خیر نہیں ہے. میرے چھوٹے بھائی تھے، مربی تھے، حافظ قرآن تھے، وہ اکثر ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کے جو بھائی ہیں نا جو پرسوں تاریخ پہ آئے تھے، ان کا ٹرین کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کار پہ تھے یہ، تو ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ بہت زیادہ تکلیف دہ مرحلہ تھا پوری فیملی کے لیے، کیونکہ وہ نہیں تھے آ سکے میرے صاحب جیل سے باہر نا. ظاہر بات ان کے چھوٹے بھائی تھے، پیار والا ایک تعلق تھا بہت زیادہ. بہرحال اس وقت آدمی کیا کر سکتا ہے. میں مشکل سے کمرے میں پہنچا، جا کے میں نے وضو کیا، نماز ضرور پڑھی ہے، جو بھی دعا کر سکتا تھا کی ہے، جس رنگ میں کی ہے، جس الفاظ میں کی ہے. لیکن یہ پتہ لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لی ہے، اللہ تعالیٰ صبر دے گا. یا اتنی دیر میں ساتھیوں کو پتہ لگا، وہ بھی آ گئے. میں ان دنوں میں اتنا بیمار تھا کہ میں اتنی دور، وہ غسل خانہ تھا، میں وہ غسل خانے میں کرالنگ کر کے جاتا تھا، ریڑھ کے جاتا تھا. میں یہ بہت کم بتایا ہے. بہت اس وقت تو کیا نام ہے، اب میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو قابو پایا ہوا تھا، لیکن اندر سے وہ ایسے بندہ ٹوٹ نہیں جاتا. میں ان کی آنکھوں میں، باری بات آنکھوں میں بات ہوئی ہے، وہ ان کے بھی آنکھوں میں آنسو تھے، میری میں بھی تھے، لیکن ہم جذبات پہ کنٹرول کیا ہوا تھا. ابو کے سیری کے دوران میرے تایا کی ڈیتھ ہو گئی. ابو سے 2 سال بڑے تھے. اس سے پہلے میرے چچا کی ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ بھی کافی ینگ عمر میں، آئی تھنک 46-47. تو چچا کو ابو نہیں دیکھ سکے تھے، لیکن ابو نے بہت صبر کر دکھایا تھا. اتنا کمال کا صبر تھا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے کیسے. صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلمتو جور ٹل جائے گی. آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رخ بدل جائے گی. 2 گھڑی صبر سے کام لو. تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ لوگ جماعت کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اگر اتنا ہے تو آپ لوگ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اتنی تھریڈس ہیں، یہ ہے وہ ہے، جانی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، دوسروں کو آپ کی جان لیتے ہیں، کوئی خوف نہیں. تو میں ان سے کہتی تھی کہ I will tell you one day, I will tell you the day my dad is gonna come back, he will be with us. اب وہ مجھ سے کہتی تھی how you're so sure، تمہیں اتنا یقین کیسے ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا، 8 ماہ ہو گئے، سال ہو گیا، 1.5 سال، 2 سال ہو گئے، اسٹل تم لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ تم لوگ کہو کہ اچھا ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، آپ ہمیں، ہمارے والد صاحب بھی جماعت چھوڑ دیتے ہیں یا اس طرح سے، تو آپ لوگ رہا ہو جو گے، آپ لوگوں کو پھر آئندہ زندگی میں مشکلات نہیں دیکھنی پڑیں گی. میں کہتے ہیں نہیں، کیونکہ خلیفہ ہمارے ہیڈ آف دا جماعت ہیں، ایک جو ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعائیں ہیں. تو وہ بہت حیران ہوتے تھے بعض دفعہ نا، اور وہ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ نہیں آئیں گے، کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ بہت ظالم ہے. تو اس چیز نے بھی بڑا ایمان پختہ کیا تھا کہ دنیا ہماری جماعت کو ایسے دیکھتی ہے
کہ یہ بیچارے ہیں، ان پہ ظلم ہوتا ہے، دے آر ایزی ٹو اٹیک، بٹ ان کو یہ نہیں پتہ کہ ہم بہت مضبوط ہیں. کوئی پریشانی یا کوئی ایسی چیز ہلا نہیں سکتی ہمیں ہمارے ایمان سے، ہمارے یقین سے. خدا پہ اعتبار ہوتا ہے. ان کے لیے تو یہ مذاق کی بات ہے نا. ٹھیک ہے، جو فخر کی بات ہوتی ہے، جو احمدی جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے سیرا نے راہ مولا ہے، اللہ میں فضل کرے گا، آ جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جو غیر احمدی دوست ہیں ان کے لیے یہ ایسی ہی بات ہے کہ آپ بلکہ مذاق کی بات. کچھ لوگ تو ایسے ہیں دوست ہیں میرے جن کے ساتھ وہ کافی اچھا تعلق رہا ہے، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ قانون توڑتے ہیں نا، آپ ایک قانون بنا دیجیے پاکستان میں، تو آپ لوگ توڑتے کیوں؟ آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں. میرے بڑا اچھا تعلق ہے ان کے ساتھ. آپ کا خط ملا، آپ کے چھوٹے بھائی کی وفات کا بہت افسوس ہوا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو اس گہرے صدمہ پر صبر اور حوصلہ دے. اللہ آپ کے خاندان کا خود نگہباں ہو اور ہمیشہ آپ پر اپنے پیار کی نظریں ڈالتا رہے. اللہ آپ کو صحت دے، ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جلد باعزت رہائی کے سامان پیدا کرے. جب ہم سوچتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت ہمارا ان پہ ایمان ہے، حضرت صاحب کو جب سنتے ہیں تو پھر حوصلہ آ جاتا ہے نا، پھر بہت حوصلہ ہو جاتا ہے. اور حضرت صاحب کی خاص دعائیں اور شفقت ہوتی ہے سیرا نے راہ مولا کے لیے. If you have firm faith, then you will be steadfast. You can see from the early Islamic history, what did they do? They were being slaughtered. They were being brutally punished and persecuted by the infidels of Makkah, but they kept steadfast on their religion. So if you believe that this is the right thing, then you will be steadfast. And this is what we preach. 99.9% have very firm faith, and they are being persecuted, they are being sent to jails, they are being martyred, and they are being deprived from their day-to-day life amenities. Despite that, they are surviving, and those who cannot tolerate, they try to migrate to the other countries. ہم جاتے تھے تو وہ دعائی کرتے تھے کہ اللہ کرے گا انشاءاللہ راہی ہو جائے گی. کسی وقت تو ہنس کے کہتے تھے. وہاں کے جو باقی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جائے نہ، ہمیں کھانا خوب ملتا ہے اس کی وجہ سے. تو ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے تھے حضور، فرماتے ہیں آپ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور دعا کے لیے کہتی ہوں. کہ حضور فرمانے لگے کہ وہ جو اس کے ساتھی ہیں نا جیل میں، وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں کہ ان کو کافی مدد آپ کے ابو کرتے ہیں. ظاہری بات ہے، وہ حوصلہ دیتے تھے، کہتے تھے اللہ میں فضل کرے گا، پوچھتے تھے کہ کیا بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ حضرت صاحب کو بڑا تھا کہ کیا نام ہے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے. جیل میں رہنے کے لیے لوگ گولیاں کھاتے ہیں، نشے کی دوائیاں کھاتے ہیں. میرا نشہ یہی تھا کہ میں جب لیٹتا تھا تو درود شریف شروع کرتا تھا، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. کئی راتیں ایسی آئی ہیں کہ ساری رات یہی پڑھتے گزر گئی ہے اور تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے. مایوسی نہیں ہوئی، اور حضور کی طرف جو الفاظ آ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا ہوا تھا کہ میرا رہائی کا وقت آنے والا ہے. جو مدعی تھا یا جو گواہ تھے، کسی ایک نے بھی کوئی ایسی عبارت پیش نہیں کی کہ ہمیں اس چیز پہ اعتراض ہے. کیس تو جھوٹا ہے نا جو انہوں نے کہا، عدالت نے لکھا ہے کہ اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ انہوں نے بنایا اور جھوٹ پر مبنی ہے. استغاثہ اس کیس کو ثابت نہیں کر سکا، گواہان کے بیان میں تضاد ہے، من گھڑت کیس ہے، اس لیے ہم اس کو بری کرتے ہیں اور عدالت نے مجھے بری کیا ہے. رب عز و جل
حضور نے لکھا کہ الحمدللہ کہ اللہ نے فضل کیا اور بالآخر آپ کی رہائی ہو گئی. اللہ تعالیٰ مبارک کرے اور باقی اسیران کی رہائی کے لیے بھی جلد سامان پیدا کرے. اسیری کے دوران اپنے پیاروں کی جدائی کا صدمہ بھی آپ کو سہنا پڑا. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ قربانی قبول کرے, ان کے درجات بلند فرمائے اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو ان سب قربانیوں کی بہترین رضا عطا فرمائے. آپ سب عزیزوں کو میری طرف سے سلام اور مبارکباد کا پیغام پہنچا دیں. اور حضور نے اپنے ہاتھ سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ آپ کو ہر شر سے بچائے, آمین. اگر تو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے جی اور یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آزمائش کا بدلہ دیتا ہے, جی ٹھیک ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھ جائے گا. کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ آزمائشیں نہیں آئیں؟ آپ کا دان شہید نہیں ہوا؟ آپ کی ایسی حالت نہیں جنگ میں ہوگی بے ہوش ہو کے گر پڑے؟ ایسی حالت نہیں ہوگی اس گڑے جہاں گرے آپ کے اوپر بے تحاشا لوگ اور سب گر پڑے, کچھ شہید ہو کے اور کچھ ویسے زخمی ہو کے نیچے دبے ہوئے تھے. اس وقت کیا حالت تھی؟ آپ نے کیا سمجھا ہوگا کہ میرا آخری وقت ہے ہیں؟ لیکن اس بات پہ خوش تھے کہ اگر آخری وقت ہے بھی تو اللہ تعالیٰ مجھے ریوارڈ دے دے گا اس کا. میرا نہیں خیال کہ اگر ہم جماعت احمدیہ سے باہر کسی بھی جماعت کو دیکھیں تو ان کے پاس ایسا رہنما ہوگا جو اتنی محبت دے, اتنی شفقت دے, ان کے لیے دعائیں کرے, ان کے لیے احساس دلائے کہ وہ ہیں, وہ ساتھ ہیں, کھڑے ہیں. کیونکہ سب کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتے کسی کو بھی, خاص طور پہ کیا نام ہے جو وقف زندگی ہے ان کو. ہر احمدی کو حوصلہ ہوتا ہے, یہ تو نہیں کہ وقف زندگی کو خاص ہوتا ہے. But the ordeal doesn't end here. He continues to be dragged through the courts over the next few months. One day, as he's about to leave the court, he receives a message. مجھے پتہ لگ گیا یا میرے ساتھیوں نے اندر مجھے بتا دیا کہ باہر نہ نکلنا, باہر پولیس مولوی ہیں, خطرہ ہے. مجھے انہوں نے کہا کہ اس گاڑی پہ نہیں بیٹھنا جس پہ آئے تھے. ایک اور گاڑی سفید رنگ کی گاڑی ہے, اس میں فلاں شخص بیٹھا ہوا ہے, تو تم نے نکل کے وقت ضائع نہیں کرنا, فوری طور پہ اس میں بیٹھ جانا. میں جب اندر بیٹھا ہوں تو 3-4 آدمی میری گاڑی کے ارد گرد تھے, 3-4 سڑک کے دوسری طرف تھے. تو وہ آئے ہیں, 3-4 آدمی آئے ہیں, انہوں نے دروازہ کھول کر مجھے کھینچ کے گاڑی سے باہر نکال لیا ہے اور ہاتھا پائی شروع ہو گئی. اور انہوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے, تمہارے خلاف مقدمہ ہے. میں نے کہا مقدمہ ہے تو آپ تھانے میں جائیں, آپ کون ہوتے ہیں مجھے لے کر جانے والے؟ انہوں نے کہا نہیں تم نہیں جا سکتے, اور گالم گالی اور گھسم گھسا ہے. میں وہ پھر میرے ساتھی نکلا, اس نے ان کو للکارا اور اچھی طرح لٹکارا, اسلحہ اس کے پاس تھا. انہوں نے ہاتھ ڈھیلے کی ہیں تو میں نے چھلانگ لگائی اور اس میں بیٹھ گیا. Tahir Mehdi narrowly escapes a kidnap attempt and must now immediately leave Pakistan. تو مجھے ہدایت میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بھی اور باقی صاحب کو بھی ان کو ملک سے نکالیں. تو میرے پاس چونکہ ویزا تھا, میں نے اگلے دن ہی ٹکٹ لی, تو میں وہاں سے یہاں حضور کی خدمت میں پہنچ گیا. ہمارا خلافت پہ ایمان ہے, اسی سے ہر ایک مشکل آسان ہے, گریزاں ہے اس سے جو نادان ہے, رہیں گے خلافت سے وابستہ ہم, جماعت کا قائم ہے اس سے بھرم. تو حضور نے فرمایا کہ بس آرام کرو کچھ دن. ابھی کچھ عرصہ کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ اب تم نے ادھر ہی رہنا اور ادھر ہی رہو. حضور کی طرف سے شفقت, پیار پہلے بھی مجھے ملتا رہا ہے اور یہاں آ کے بھی مل رہا ہے. وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے, لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے, کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے, لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے. جو کچھ بھی ہوں میں صرف احمدیت کی برکت سے ہوں,
اور احمدیت کی برکت سے جو فضل ملے ہیں وہ ناقابل بیان ہے۔ ایسے جذبات رکھنے والی روحوں کو کوئی قوم شکست دے سکتی ہے؟ کبھی نہیں اور کبھی نہیں۔ اور جماعت کو ختم کرنے کی دشمن کی ہر تدبیر نے ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھا ہے، اور جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ترقی کی منازل طے کرتی چلی گئی ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جماعت خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت اور حفاظت کی ڈھال میں محفوظ ہے۔ بس آج بعض جگہ پر اگر ہمیں مخالفین بظاہر زور میں نظر آ رہے ہیں اور احمدی ظلم میں پستے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ عارضی تکلیفیں ہیں، یہ عارضی حالت ہے۔ انشاءاللہ تعالی جلد اب وہ دن طلوع ہونے والا ہے جب احمدیوں پر ظلم کرنے والے خس و خشاک کی طرح اڑا دیے جائیں گے۔ ہمیں بتاؤ گے زندان کی اذیت تم، مگر کروڑ زندہ کہاں سے لاؤ گے؟ تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو، تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجھاؤ گے؟ تم اپنی آگ میں خود آخری دموں پر ہو، تم اپنی پھونک سے سورج کو کیا بجھاؤ گے؟ کہ ہم وہ لوگ جو مقتل میں سر اٹھا کے چلے، لہو کی آنچ پہ دل کا دیا جلا کے چلے۔ تم پر سلام، اے زندہ ہمیشہ راسی تیرا نام، اسیران مولا ہی تم پر سلام۔ امدیت دکھاتے پیات کریاں پیدی، پیا قیدا کٹے دی تے قیدا کٹے دی، اللہ دے در تے پیا سر کو جھکے دی، اللہ دے در تے پیا سر کو جھکے دی، راضی تیرے ہوتے رب رحمان، اسیران مولا ہی تم پر سلام۔